السلام علیکم پیارے ویورز، امید ہے سب بہت خوش اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک بچوں کے اوپر ہے جس کا نام ہے ہاؤ ٹو ہینڈل اسٹب بورن کڈس، یعنی ضدی بچوں کو کیسے سنبھالا جائے۔ ہمارے معاشرے میں چند بچے ایسے ہیں جو ضدی، چڑچڑے اور بات نہ ماننے والے ہوتے ہیں، جو بات سنتے ہی نہیں ہیں، جو کہ کافی ٹف ٹائم اپنے والدین کو دیتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کو ڈیل کیسے کیا جائے؟ تو چلیے ہم آپ کو ایسے بچوں سے نمٹنے کے لیے طریقہ کار بتاتے ہیں۔ ہر بچے کے اندر فطری رجحان الگ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک بچہ ضد کر رہا ہے۔ میرے خیال میں بچے کو جنک فوڈ نہیں کھانی چاہیے، بچوں کو پھل کا استعمال کروائیں۔ اکثر خواتین یا مائیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ بچہ پھل اور سبزیاں نہیں کھاتا۔ جب مائیں بچے کو پھل یا سبزی کھانے پر آمادہ یا مجبور کر رہی ہوتی ہیں تو دراصل ضد بچہ نہیں، ماں خود کر رہی ہوتی ہے۔ اکثر ہم سب والدین نے اپنے دماغ میں ایک بات بٹھا لی ہوتی ہے کہ جس میں ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ بچے نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کو ان کے حال پر کیوں کر چھوڑ دیا جائے؟ تو اس کا بہترین علاج یہ ہے ناظرین کہ گھر میں قواعد و قوانین بنائے جائیں، جس کے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ ٹرم ہے جسے ہمارے کاروباری الفاظ میں SOPs کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، گھر کے اندر کچھ اصول ہونا لازم ہے اور بچوں سے پہلے بڑوں کو خود اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور کوئی بھی ان اصولوں کے خلاف نہ جائے۔ سب سے ضروری بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ گھر میں جو بھی قواعد و ضوابط اخذ کیے جاتے ہیں ان پر بچوں کو تو عمل کرنے کی سختی کی جاتی ہے، لیکن خود بڑے اس پر کبھی کبھار اختلاف کر بیٹھتے ہیں، جو کہ بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے اور وہ بھی اس پر عمل کرنے سے اختلاف کرتے ہیں۔ عموماً 1 سے 3 سال کا بچہ بڑوں سے ہی سیکھتا ہے، جو بڑے کرتے ہیں بچہ اس کو فوراً سے پک کرتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں اصولوں میں سونے جاگنے، کھانے پینے، کھیلنے، حتیٰ کہ باہر جانے کے لیے بھی قوانین مرتب کرنے چاہئیں، تاکہ گھر کے چھوٹے سے بڑے بچے تک کو اصولوں کے مطابق رہنے کی عادت ہو جائے۔ جیسا کہ ناظرین، اگر ہم اپنے گھر میں کھانا کھانے کا ٹائم 8 بجے اخذ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا ہر فرد 8 بجے ہی کھانا کھائے گا۔ یوں آنے والی نسلیں اور آنے والا ہر فرد اس بات پر عمل کرے گا اور گھر میں ایک پرسکون ماحول پیدا ہونے لگ جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں بچوں پر بہت زیادہ سختی یا حد سے زیادہ نرمی کا رجحان پایا جاتا ہے، جس سے بچوں پر غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ سختی بھی بچے کو ضدی اور چڑچڑا بنا دیتی ہے، اور بہت زیادہ ڈھیل بھی بچے کو آزادی کی طرف لے جاتی ہے، جس سے وہ ناجائز کام اور ناجائز ضد شروع کر دیتا ہے، جس سے بچے میں ضد کا عنصر پیدا ہونے لگ جاتا ہے۔ گھر میں اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے کہ بچہ اصول و قوانین میں رہ کر پابندیوں سے آزادی پا سکے، یعنی کہ بچے کو یہ بھی محسوس نہ ہو کہ اس پر کوئی اصول ہے اور اس پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور گھر کا ماحول بھی پرسکون اور امن بھرا رہتا ہے۔ بچوں کو بچپن سے ان کی حد بتا دی جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا تعین بھی کر لیا جائے کہ انہوں نے کون سا کام کب اور کس طرح کرنا ہے، تاکہ بچے کو یہ بات کلیئر ہو کہ ہم نے کس اصول کے تحت کون سا کام کرنا ہے اور کتنی حد میں رہ کر کون سا کام کرنا ہے۔ سب سے بڑی وجہ ضد کی یہ بھی ہے کہ بچوں کے درمیان برابر کا برتاؤ نہیں کیا جاتا، یعنی کہ چھوٹے کو بڑے پر برتری یا عموماً بڑے کو چھوٹے پر برتری دے دی جاتی ہے، جس میں بچے میں چڑچڑاپن پیدا ہونے لگ جاتا ہے اور وہ اپنے بڑے یا چھوٹے بھائی سے بغض پیدا کرنے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے والدین کے ساتھ ناجائز خواہشات، ناجائز ضد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ والدین کو بچوں میں مساوی سلوک رکھنا چاہیے تاکہ بچے کی ضد کرنے کی عادت پروان نہ چڑھ سکے اور گھر میں پرامن ماحول قائم رہ سکے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بچے کو کچھ کہنے سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ آپ بچے کو کیا سکھا رہے ہیں اور کہاں پر آپ غلطی کر رہے ہیں۔ تو امید ہے ناظرین، آج کی اس ویڈیو سے آپ کی زندگی اور آپ کے گھر میں کافی پازیٹیو ایفیکٹ پڑے گا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے مزید مفید باتیں ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ کے حفظ و ایمان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔